السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از وقاص ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیوٹوریلز کا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے مجھے ویسے بھی میسیجز کیے ہیں اور یوٹیوب پر بھی 2-3 ایسے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ سر آپٹیکل ڈسک کا لیکچر کوئی اپلوڈ کریں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں جی میں آپٹیکل ڈسک کا ایک لیکچر ان کو پرووائڈ کروں، کیونکہ ان کے بھی میرے خیال میں آگے کوئی پیپر ہو رہے ہیں یا اس طرح کا ان کی پریپریشن انہوں نے کرنی ہے، تو اس کے لیے میں نے کوشش تو کی ہے کہ آج میں اس طرح کے ایک لیکچر ان کو پرووائڈ کروں۔ جہاں تک میں نے کوشش کی ہے، میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں اور آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آئے تاکہ آپ کو آگے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور پھر بہت سے سوالات کرتے ہیں، تو پھر کوئی ان سوالات کا طریقہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے پوری ویڈیو وہ دیکھی نہیں ہے تو پھر آپ ان سوالات کرنے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو جب بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کا سوال کا جواب آگے لیکچر میں موجود ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ وہ پورا سنتے نہیں ہیں کیونکہ آپ جان چھڑانے والی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے جان چھڑانی ہے تو پھر تو آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آنی، اور اگر آپ واقعی کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں کمپیوٹر کی تو یہ پڑھنا ضروری ہے، آپ کو ویسے بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ آگے آپ کو فیوچر میں کہیں بھی کسی جگہ پہ کام آئیں، کہیں پہ بھی اپلائی کریں تو کسی کمپیوٹر فیلڈ میں جانا پڑ سکتا ہے۔ تو چلیں آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں جی۔ ٹاپک آپٹیکل ڈسک سے ریلیٹڈ ہے کہ آپٹیکل ڈسک ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ جگہ پہ آپٹیکل ڈسک جو ہیں، جس طرح میں نے DISKS لکھا ہوا ہے، کچھ جگہ پہ DISCS سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو آپ بہتر سمجھیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہارڈ ڈسک ہو گیا، آپٹیکل ڈسک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے کوئی ایرر یا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلطی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپٹیکل ڈسک ہوتی ہے۔ آپٹیکل ڈسک جو ہے یہ ایک سٹوریج ڈیوائس ہے جس کو ہم ریموویبل سٹوریج ڈیوائس کہتے ہیں۔ ریموویبل سٹوریج ڈیوائس اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کو آسانی سے اس کے اندر موجود ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، آسانی سے اس میں ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپٹیکل ڈسک از اے فارم آف ریموویبل سٹوریج، مطلب اس کو ہم کسی جگہ پہ ڈیٹا کاپی کر کے ریموو کر سکتے ہیں، مطلب اس ڈیوائس سے نکال کے دوسری ڈیوائس میں لے کے جا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اٹ انکلوڈز، اب آپٹیکل ڈسک کے اندر کون کون سی ڈرائیوز ہوتی ہیں، مطلب کون کون سی ٹیکنالوجیز استعمال کی جاتی ہیں۔ CDs بڑے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جی کمپیکٹ ڈسک بھی کہتے ہیں، DVDs ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم یہ پڑھتے ہیں، اینڈ بلو رے ڈسک۔ یہ جو 3 ٹیکنالوجیز ہیں یہ آپٹیکل ڈسک کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ اب آپٹیکل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سارے کا سارا جو یہ ٹیکنالوجی ڈیٹا ریڈ کرتی ہے، رائٹ کرتی ہے، وہ لیزر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام آپٹیکل رکھا۔ آپٹیکل لیزر، آپٹیکل لائٹ کی وجہ سے کہتے ہیں۔ آپٹیکل ڈرائیوز یوز اے لیزر ٹو ریڈ اینڈ رائٹ ڈیٹا آن آپٹیکل ڈسک۔ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپٹیکل ڈرائیوز یا آپٹیکل جو ڈسک ہوتی ہیں ان کے اندر ڈیٹا ریڈ یا رائٹ جو کیا جاتا ہے ڈسک کے اوپر، وہ آپ کو لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیٹا اس پہ آپ رائٹ بھی کر سکتے ہیں آپٹیکل ڈسک پر، اور آپ ڈیٹا ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ڈرائیوز کیا ہوتی ہیں؟ جس کے اندر آپ CDs ڈالتے ہیں وہ ڈرائیو ہوتی ہے، لیکن جو ڈسک خود جو ہوتی ہے، ایک CD جو ہوتی ہے، وہ اس کو ہم آپٹیکل ڈسک کہتے ہیں، لیکن جس کے اندر وہ ہارڈ ویئر ڈیوائس کے اندر وہ ڈسک چلائی جائے گی اسے ہم آپٹیکل ڈرائیو کہیں گے۔ دا لیزر اسٹینڈ فار، اس لیزر سے بنتا ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن تھرو اسٹیمولیٹڈ امیشن آف ریڈیشن، مطلب اس کا یہ اسٹینڈ فار بنتا ہے جس کے اندر اس نے یہ کہا کہ جی لائٹ ایمٹ ہوتی ہے، ریڈیشنز نکلتی ہیں اور اس کی بیس پر یہ ٹیکنالوجی ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرتی ہے۔ سیم ٹو سیم یہ آپ کی لیزر پرنٹر کے اندر بھی یہی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ لیزر بیم رائٹس آن دا سرفیس بائی کریٹنگ اسمال پٹ یا ہول ان دا ڈسک،
PID کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کو یہ ڈائیگرام میں دکھاؤں، یہ آپ کی پوری ایک ڈرائیو ہوتی ہے جو CD جسے کہتے ہیں. اب اس کے اندر مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں. یہ جس طرح اگر آپ اسلام آباد کی اگر کبھی گئے ہوں تو اسلام آباد میں مختلف سیکٹرز بنے ہوئے ہیں، اور اس سیکٹرز کے اندر مختلف اسٹریٹس بنی ہوئی ہیں. کچھ سیکٹرز کے نام ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن اسٹریٹ چینج ہوتی ہیں، لیکن کچھ جگہ اسٹریٹ چینج ایک جیسی ہوتی ہے، پھر ان کے اندر ہاؤس نمبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو سیم ٹو سیم یہاں پہ بھی اس ڈرائیو کے اوپر بھی سیکٹرز بنے ہوتے ہیں، اور اس سیکٹر جو ہوتے ہیں وہ مختلف ٹریک کے اوپر ہوتے ہیں. سیکٹر کے اندر ٹریکس ہوتے ہیں، پھر ان ٹریکس کے اندر ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے پٹس کی فارم میں. یہ جو سینٹر ہے یہ ایک ہول ہوتا ہے CDs کا یا آپٹیکل ڈسک کا. اور یہاں پہ اس نے کیا کہا کہ لیزر لائٹ کس طرح ڈیٹا ریڈ کرتی ہے کہ لیزر بیم سرفیس کے اوپر رائڈ کرتی ہے. یہ جو CT کی سرفیس ہوتی ہے، اب یہ دیکھیں مختلف یہاں پہ سیکٹرز یہ بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ جس طرح اینٹیں نہیں ہوتی، اینٹیں جڑی بھی ہوں، یا پرانی آپ نے کہتے کہ کسی کا جو ابھی آج کل تو وہ بہت ہی لینٹر والا سسٹم چل پڑا ہے. تو وہاں پہ پرانی اگر بات کریں تو لوگ اینٹوں کے مکان جب بناتے تو ایک دیوار جب کھڑی کرتے تو اس طرح کی اینٹیں ساتھ جوڑتے تو اس طرح کی ایک شیپ بنتی ہے. آپ اگر یہاں دیکھ بھی رہے ہیں سیکٹرز اسے کہتے ہیں. وہ کہہ رہے لیزر بیم سرفیس کے اوپر ڈیٹا رائڈ کرتی ہے کس طرح کہ وہاں پہ اسمال پٹ بناتی ہے. یہ اگر آپ پٹ یہ دیکھیں نا، یہ ایک ایرو بن رہا ہے جو بلیک کلر کے ہے، یہ جو ہے اسے ہم پٹ یا ہول بھی کہتے ہیں. یہاں پہ یہ لیزر لائٹ جو ہے یہ ڈسک کے اوپر ہول بنا رہی ہے، یہاں پہ ہول بناتی جائے گی. اب یہ جو آپٹیکل ڈسک جو ہوتی ہیں یہ پورے اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ اسپائرل ٹریک ہے. اسپائرل مطلب یہ گول نما ایک شیپ میں، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپائڈر جو ہوتی ہے جالی نہیں، مکڑی جو ہوتی ہے جالی بناتی ہے، اس طرح کی ایک جالی بنی ہوئی ہے، جال ایک بچھا ہوا ہے. اب وہ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپٹیکل ڈسک کامنلی اسٹور ڈیٹا ان سنگل ٹریک دیٹ اسپائرلز فرام دا سینٹر آف دا ڈسک ٹو دا ایج آف. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہر ٹریک کے اوپر یا ہر سیکٹر کے اوپر ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے، لیکن وہ سینٹر سے سیکٹرز یا ٹریک سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس CD یا DVD کے یا آپٹیکل ڈسک کے ایج تک، یہ جو کونا ہے اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک، یہاں سے یہاں تک دیکھیں نا، یہاں سے سینٹر سے یہ بنا پھر بنتا گیا تو یہ جب ایج ہوگا یہاں تک، یہ سارے کے سارا ایج جو ہے یہ کور کیا ہے. اسپائرل ٹریک بنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹریکس بنے ہوئے ہیں، اور اس ٹریکس کے اندر ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے سیکٹرز کی فارم میں، اور پھر اوپر ڈیٹا پٹس کی فارم میں سٹور کیا جاتا ہے. لیزر لائٹ جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ کیا کرتی ہے جی، جب وہ ڈیٹا رائڈ کرتی ہے تو یہاں پہ ایک پٹس کے ہول بناتی ہے، مطلب سرفیس کے اوپر ہول اسمال بناتی ہے، اسے ہم پٹ کہتے ہیں. لیکن یہ جو وائٹ جگہ ہوتی ہے اسے ہم لینڈ کہیں گے، جو دوسری ہے وہ پٹ ہوگی. اب آگے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں. یہاں پہ وہ کہتا ہے جی موسٹ ڈیسک ٹاپ اینڈ لیپ ٹاپ کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں ہیو ایٹ لیسٹ ون آپٹیکل ڈرائیو، ان کے اندر ایک کم از کم آپٹیکل ڈرائیو موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس سے آپ DVD یا CD ڈرائیوز یوز کرتے ہیں. آپٹیکل ڈرائیو ریڈز ڈیٹا بائی آپٹیکل ڈرائیو جو ہوتی ہے وہ کیسے ڈیٹا ریڈ کرتی ہے؟ بائی فوکسنگ لیزر بیم آن دا سرفیس آف دا ڈسک، کہ لیزر بیم کو اس آپٹیکل ڈسک کی سطح کے اوپر کیا ہوتی ہے کہ لیزر کو فوکس کیا جاتا ہے، اس کے اوپر لیزر لگائی جاتی ہے، اور اس کی بیس پر وہاں پہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ کون سی پیٹ والی ہے اور کون سی یہاں پہ ویلیو لینڈ کی ہے. لیزر ڈیٹیکٹس دا پریزنٹ آف اے پٹ. دیکھیں اب کیا کہہ رہے ہیں، لیزر کون سی چیز ڈیٹیکٹ کرتا ہے؟ پٹ کی ویلیو جو بلیک بنے ہوئے نا یہ ڈیٹیکٹ کی جا رہی ہے. یہ ڈیٹیکٹر جو ہے یہ آپٹیکل ڈرائیو کیا کرتی ہے، یہ اس ڈیٹیکٹر کی مدد سے پٹس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے. لیکن یہ لیزر ٹیکنالوجی کی بیس پر ڈیٹیکٹر پٹس کو ڈیٹیکٹ کر، لیزر ٹیکنالوجی ہی پٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے میں مدد دیتی ہے ود دی ہیلپ آف ڈیٹیکٹر. اگر وہاں پہ پٹ موجود ہے تو ہم اس کو کہیں گے دا پریزنس آف پٹ انڈیکیٹس 1 اینڈ دا ایبسنس آف پٹ انڈیکیٹس 0. ایبسنس مطلب یہ وائٹ والی جگہ اسے ہم لینڈ کہیں گے، یہاں پہ یہ پٹ کی ویلیو 0 ہے کیونکہ یہ موجود نہیں ہے، بلیک پٹ ہوگی. لیزر بیم کنورٹ دیز پٹ انٹو ڈیجیٹل ڈیٹا. پھر لیزر لائٹ کیا کرتی ہے، لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ جو پٹ ہے اس کے اندر موجود ایک ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے، جو اس DVD یا CDs کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کی سطح پر.
تو کیا ہوتا ہے کہ آپٹیکل ڈرائیو کیا کرتا ہے کہ اس بٹ کی ویلیو کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے تاکہ کمپیوٹر اس کو ڈیٹا کو ریڈ کر سکے. آپٹیکل ڈسک کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 700 MB سے لے کے GB تک ہے. آج کل تو بہت زیادہ GB بھی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اگر بیسیکلی میں اپنی رائے دوں تو آج کل لوگ DVDs اور CDs کے زمانے سے ختم ہو گئے، جان چھوڑ دی انہوں نے. اب سب کام USBs ایکسٹرنل سٹوریج ڈیوائسز پہ ہو رہا ہے، USBs پہ، زیادہ تر فلیش ڈرائیوز پہ. ٹھیک ہے جی. یہ DVD، یہ آپ دیکھیں یہ DVD ڈرائیو ہے، اس کے اندر ہم یہ DVD ڈالیں گے تو پھر یہ DVD چلے گی. یہ DVD جو ہے یہ تبھی چلتے گی جب DVD ڈرائیو موجود ہوگی. آپ کو سمجھ آ گئی جی. یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا لیزر، یہ پورے ایک یہاں پہ جال بچھا ہوا ہے مختلف کہہ سکتے ہیں سیکٹرز کا، اور اس سیکٹرز کے اندر ٹریکس ہوتے ہیں، پھر اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر موجود پٹ جو ہوتی ہے، اگر وہاں پہ پٹ موجود ہے اس کی پریزنس ویلیو 1 ہوگی، اگر نہیں ہے تو وہ 0 ہے، تو وہ لینڈ ایریا کے لایا جاتا ہے. اور لیزر لائٹ کی مدد سے یہ ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے ان مختلف اسپائرل ٹریکس کے اوپر جو پٹس موجود ہوتی ہیں جہاں پہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. The main categories of optical discs are CD and DVDs. ویسے تو بلو رے ڈرائیوز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، بلو رے ڈسک جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اس نے CD DVD بتایا، آگے وہ بتائے گا بھی. یہ آپ کو پتہ بھی ہے CD سے بنتا ہے. کمپیکٹ ڈسک بہت زیادہ استعمال پہلے ہوتی تھی. اٹ از مینلی یوز ٹو اسٹور فوٹوز، کسی تصاویر، آڈیو یا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کو اسٹور کرنے کے لیے آج کل بھی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اتنا بھی لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ آ چکے یہ استعمال نہیں کرتے. کنٹینٹس ہوتا ہے اس کے اندر جو مواد ہے، جو ڈیٹا ہے. The contents of CD can be read by CD ڈرائیو. جس طرح CD جو ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کے CPU کے اندر CD ڈرائیو کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ ضروری ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر CD جب ڈالیں گے تو تب بھی وہ چلے گی. CDs are available in 3 types which are read only. اب CDs جو ہوتی ہیں آپ اس کے اوپر دیکھتے ہوں گے، کچھ CDs کے اوپر read only لکھا ہوتا ہے. وہ مطلب read only سے مراد یہ کہ R لکھا ہوتا ہے سمپل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیٹا آپ صرف ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر ریکارڈ نہیں کر سکتے. کچھ ریکارڈیبل ہوتی ہیں، کچھ ری رائٹیبل ہوتی ہے. کچھ ری رائٹیبل سے مراد کہ آپ نے پہلے اگر لکھا ہے اس کو ختم کر کے آپ نیا ڈیٹا اس کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن 3 قسم کی ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ریڈ اونلی جس کے اندر آپ ڈیٹا چینج نہیں کر سکتے، صرف پڑھ سکتے ہیں. ریکارڈیبل صرف جن کے اوپر خالی ریکارڈ کرنی ہوتی ہیں، جسے ہم MT بھی کہتے ہیں. ری رائٹیبل جو ہوتا ہے کہ پہلے سے لکھی ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اس کے اوپر اوور رائٹ کرنا، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اب نیچے اس نے بتایا ہوا کہ جی کون کون سی CDs ہوتی ہیں. CD ROM میں نے آپ کو بتا دیا. کمپیکٹ سے پڑھتے ہیں کمپیکٹ ڈسک ریڈ ہونے میں. CD ROM جس کے اندر آپ CDs ڈالتے ہیں اور CD کو چلاتے ہیں. CD ROM stands for compact disk read only memory. The data stored on CD ROM can only be read. کیونکہ یہ اس میں صرف ریڈ اونلی میموری ہے نا، تو یہ صرف ڈیٹا ریڈ کیا جاتا ہے. اس کے اندر ڈیٹا نہ چینج کر سکتے ہیں، نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں. تو یہ جو CD ROM جو ہوتا ہے، جو خالی جو CDs ہوتی ہیں ان کے اندر 700 MB تک ڈیٹا. CD ROMs کے اندر جو CDs ہوتی ہیں ان کے اندر 700 MB کا ڈیٹا ہم اسٹور کر سکتے ہیں. CD ROM از موسٹلی یوز ٹو اسٹور فوٹوز یا آڈیو کے لیے اسٹور کیا جاتا ہے. اور اٹ از آفن یوز ٹو ڈسٹریبیوٹ نیو اپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ گیمس کو انسٹال کر کے بیچنے کے لیے مختلف دکاندار جو ہیں ان خالی CDs کو استعمال کرتے ہیں. CD ROMs کے فائدے کیا ہیں جی؟ اٹ از اے لیسٹ ایکسپینسو وے ٹو اسٹور ڈیٹا انفارمیشن. بہت ہی سستے ٹیکنالوجی ہے اس کی بیس پر، بہت ہی کم بجٹ کے اندر رہ کے ہم ڈیٹا اس کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں، معلومات اسٹور کر سکتے ہیں. اور اس کو آسانی سے ہم ڈیوریبل مطلب اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں کہ ٹوٹ نہیں سکتی، ٹوٹتی نہیں ہے، لمبے عرصے تک اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جس میں لکھا ہوا ہے کہ انفارمیشن کین بی اسٹورڈ آن CD ROM فار مینی ایئرس. زیادہ سالوں تک ہم اس میں ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. نقصان بھی ہے کہ دا ڈیٹا کین ناٹ بی ایڈیٹڈ، کیونکہ CD ROM کے اندر ہم ڈیٹا ریڈ ہی کر سکتے ہیں. ریڈ اونلی میموری ہے تو اس کے اندر ہم ڈیٹا ریڈ ہی کر سکتے ہیں، رائٹ نہیں کر سکتے. تب ایڈیٹڈ مطلب چینج نہیں کر سکتے. It retrieves data and information more slowly than magnetic hard disk. جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس کے اندر ڈیٹا تیزی سے ہم ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈیٹا سلولی ریڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ایک آپ کی ہوگی CD ROM. نیکسٹ آپ کی آ جاتی ہے جی CDR. میں نے ابھی آپ کو کہا کچھ کے ساتھ RW ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ R ہوتا ہے. ٹھیک ہے. CDR اسٹینڈ فار ریکارڈیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو CDs ہوتی ہیں ان کے اندر جو R کا مطلب اسٹینڈ فار کیا جی؟ ریکارڈیبل. یوزر اس کے اوپر ڈیٹا رائٹ کر سکتا ہے. The user can write data on CDR
only once. یہ یاد رکھنا ہے کہ CDR کے اندر ڈیٹا ایک وقت میں صرف لکھا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ایڈٹ نہیں کر سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. The user can write data on CDR only once. ایک دفعہ ہی لکھا جا سکتا ہے but can read it many times. لیکن آپ اس میں سے پڑھنا چاہیں جتنی مرضی دفعہ اس میں پڑھ سکتے ہیں. The data written to CDR، جو آپ ڈیٹا CDR کے اوپر ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں can not be erased. آپ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے نہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. CDR drives are known as CD burners. CDR ڈرائیوز جو ہوتی ہیں جس کے اندر آپ ریکارڈ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو وہ ڈیوائسز چاہیے ہوتی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر کی فارم میں بھی سافٹ ویئر ہوتا ہے CD برنر، وہ استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر ہم زیادہ تر کہتے ہیں برن ڈسک. برن ڈسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم CD جلا رہے ہیں، برن ڈسک کا مطلب ہے کہ ہم اس کے اندر ڈیٹا رائٹ کر رہے ہیں. دا پروسیس آف ریکارڈنگ ڈیٹا آن CDR، دیکھیں آگے لکھا بھی ہے، یہ امپورٹنٹ ڈیفینیشن بھی بن جاتی ہے برننگ کی. بہت سے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ چلتا، وہ سمجھتے ہیں کہ آگ لگانے کو برننگ کہتے ہیں. برننگ کا مطلب ہے کہ آپ اگر اس CDR کے اوپر ڈیٹا کو سٹور کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، اسے ہم برننگ کہتے ہیں. CDR is also known as WOM، write once read many. اس کا بھی میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ڈیٹا صرف ایک دفعہ لکھ سکتے ہیں لیکن پڑھ زیادہ دفعہ سکتے ہیں، تو اس لیے CDR کو WOM بھی ڈرائیو کہتے ہیں. WOM مطلب رائٹ ونس کے لکھا ایک دفعہ جا سکتا ہے، ریڈ مینی پڑھا جتنا مرضی دفعہ جا سکتا ہے اس میں ڈیٹا. تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے CDR. اس میں 3 چیزیں پڑھی ہیں، ریکارڈیبل پتہ ہو، برننگ کا پتہ ہو، اور اسے ہم WOM بھی کہتے ہیں. پھر آ جاتی ہے CDRW. CDRW سے بنتا ہے کمپیکٹ ڈسک ری رائٹیبل. اٹ از آلسو نون ایز ریزیبل آپٹیکل ڈسک. اسے ہم ریزیبل آپٹیکل ڈسک بھی کہتے ہیں، مطلب اس میں ڈیٹا جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. The user can write data on CDRW many times by erasing the existing content. Existing contents ہوتا ہے پہلے سے لکھے ہوئے ڈیٹا کو، مواد کو ہم ختم کر کے دوبارہ سے نیا لکھ سکتے ہیں. The most common type of erasable and rewritable optical disk is Magneto optical disk. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو CDRW جو ہوتی ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹا ریز کر کے دوبارہ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں، تو ایسی ڈسک جو ہوتی ہے اسے ہم میگنیٹو آپٹیکل ڈسک کہتے ہیں. اٹ یوزز اے ٹیکنالوجیز آف بوتھ میگنیٹک. اس سے اصلی کہتے ہیں کہ میگنیٹو آپٹیکل کہ اس کے اندر میگنیٹک ڈسک کا ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جاتی ہے، جس میگنیٹک ڈسک مطلب سیکوینس وائز بھی ڈیٹا ہم اسٹور کر سکتے ہیں، اور آپٹیکل ڈسک لیزر لائٹ کی ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی، اس لیے اس کا نام میگنیٹو آپٹیکل ڈسک کہتے ہیں. Such disks are normally used for applications using large volumes of storage with little update activity. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ڈسک جو ہوتی ہیں یہ وہاں پہ استعمال کی جاتی ہیں جہاں پہ لارج والیوم ڈیٹا آپ نے اسٹور کرنا ہو، لیکن وہاں پہ صرف چینجنگ کرنی ہو بعد میں، تو پھر اس کا ڈیٹا آپ اس میں اسٹور کرتے ہیں. تو یہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں بڑے کمپنیز بھی اسٹور کرتی ہیں اس میں ڈیٹا. اب آ جاتے ہیں یہ DVDs کی بات کرتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے بات CDs کی کہ CD رائٹیبل بھی ہوتی ہے، ری رائٹیبل بھی ہوتی ہے، ریکارڈیبل بھی ہوتی ہے. تو DVDs آ جاتی ہیں. DVDs کے اندر ہے DVD stands for ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک. اسے ہم ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک بھی کہتے ہیں، ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک بھی کہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. اٹ از سملر ٹو CD. یہ بھی CDs کی طرح ہی ہوتی ہے ایکسیپٹ دیٹ اٹ یوزز اے لیزر بیم ود شارٹر ویو لینتھ. اس کے اندر جو لیزر ٹیکنالوجی استعمال تو کی جاتی ہے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے، رائٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کی جو ویو لینتھ ہوتی ہے جو لیزر ٹیکنالوجی کی اس میں استعمال کی جاتی ہے اس کی ڈسٹینس کم ہوتا ہے، اس کی ویو لینتھ کی ویلیو کم ہوتی ہے. اب ویو لینتھ کیا ہے، یہ فزکس کا ٹاپک ہے، یہ آپ اس میں بہتر پڑھیں، فزکس میں بھی یہ ہے. دا اسٹوریج کیپیسٹی آف DVD از مچ گریٹر دین CD. ہاں اگر آپ کمپیریزن کریں اسٹوریج کا ڈیٹا کس میں زیادہ اسٹور ہوتا ہے، DVDs کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں 4.7 یا 4.6 تک GB تک ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں ایک DVD میں، جبکہ CD کے اندر ہم 700 MB تک ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں. تو بہت فرق ہے اس ڈیٹا اسٹوریج کا. اٹ کین اسٹور اپ ٹو 17 GB آف ڈیٹا. دیکھیں ہم DVD کے اندر 17 GB بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم جب تک اگر میں نے جو آپ کو 4.6 یا 4.7 جو بتایا یہ عام لوگ جو روٹینلی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے وہ کہہ رہا ہے کہ DVDs کے اندر 17 GB کا ڈیٹا بھی ہم اسٹور کر سکتے ہیں. DVDs آر اویلیبل ان 3 ٹائپس. جس طرح ان کی ہم نے پڑھا تھا کہ ریڈ اونلی میموری ریکارڈیبل ہوتی ہے، ری رائٹیبل ہوتی ہے، سیم ٹو سیم یہی چیزیں اس یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہیں. تو میں یہ دوبارہ یہاں سے نہیں پڑھ رہا، سیم وہی ہے، صرف یہ DVDs آ گئی ہیں، وہ CDs ہیں.
ٹھیک ہے جی، یہ دوبارہ آپ نے خود پڑھ لینا ہے۔ اچھا، یہ بلو رے ڈسک آ گئی جی، یا آپ وہی چیز وہاں پہ جو آپ نے اوپر پڑھی اسی کو آپ نے یہاں پہ صرف ڈی وی ڈی لگا کے باقی سارا وہ لکھ دیں۔ بلو رے ڈسک کون سی ہوتی ہیں؟ بلو رے ڈسک جو ہیں یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ ڈی وی ڈی کو ہی اسی کو ٹیکنالوجی کو لیتے ہوئے انہوں نے اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ بلو رے ڈسک جو ہوتی ہے یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، اور اگر ڈی وی ڈی کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے۔ یہ ڈی وی ڈی، یہ جو ڈسک ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ بلو رے ڈسک از اے نیو اینڈ مور ایکسپینسو ڈی وی ڈی فارمیٹ، ہوتی ڈی وی ڈی کی ہوتی ڈی وی ڈی ہی ہے، لیکن یہ ایک نئی فیلڈ کی نئی ٹیکنالوجی کی بیس پر بنائی گئی ہے۔ اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے ڈیٹا سٹور کرنے کی بہت ہی زیادہ ہے، اور اس کی کوالٹی بہت زیادہ بہتر ہے۔ مطلب اس کے اندر ہم ہائی ڈیفینیشن، ہم جس طرح آج کل ہم 4K یا 5K ریکارڈنگ ویڈیوز آ گئی ہیں بہت، جس کے اندر ریزولوشن بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی بہتر کوالٹی کی امیجز آپ ریکارڈ ویڈیو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ بلو رے ڈسک استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے لکھا اٹ ہیز ہائر کیپیسٹی اینڈ بیٹر کوالٹی دین ڈی وی ڈیز اسپیشلی فار ہائی ڈیفینیشن ویڈیو۔ اٹ کین اسٹور اپ ٹو 100 GB آف ڈیٹا، اس کے اندر آپ 100 GB کا ڈیٹا بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں ڈی وی ڈیز کی بات کروں اور بلو رے ڈسک کو کمپیریزن اگر میں کروں، تو بلو رے ڈسک جو ہوتی ہے مثال کے طور ڈی وی ڈیز کے اندر آپ 2 گھنٹے کی اگر آپ نے ویڈیو آپ اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے کی ایک مووی سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر 2 گھنٹے سے ٹائم بڑھ جائے گا تو آپ کو دوسری ڈی وی ڈی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر وہی چیز آپ نے اگر ایک مووی کی اگر آپ نے بلو رے ڈسک میں کرنی ہے تو وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایک ڈی وی ڈی کے اندر ایک بلو رے ڈسک جو ہوتی ہے، ہم ایک بلو رے ڈسک کے اندر 9 GB کا ڈیٹا ایک وقت میں آپ سٹور کر سکتے ہیں، ایک وقت میں۔ کچھ اس طرح کی بھی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ ایسی بھی ہیں بلو رے ڈسک جو ہائر لیول پہ 100 GB کا ڈیٹا بھی سٹور کر سکتی ہیں۔ تو یہ تو بلو رے ڈسک ہو گیا۔ اب سی ڈی اور ڈی وی ڈی کے درمیان ڈفرینس یہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ سی ڈیز کے اندر 700 MB کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، ڈی وی ڈیز کے اندر 17 GB تک کا سٹور کر سکتے ہیں، اور ڈی وی ڈیز کا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سی ڈیز کی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی کم ہوتی ہے۔ ڈی وی ڈی ڈسک تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں سی ڈیز کی نسبت۔ نیچے بھی اس نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے جو ڈفرینس بلو رے اور ڈی وی ڈی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بلو رے ڈسک جو ہوتی ہیں یہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، یہ 100 GB کا ڈیٹا سٹور کر سکتی ہیں، جبکہ ڈی وی ڈی 17 GB کا ڈیٹا سٹور کر سکتی ہیں۔ تو آج کے لیکچر کے اندر یہ کچھ اسٹوڈنٹس بہت مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر آپ آپٹیکل ڈسک کے اوپر لیکچر بنائیں۔ کوشش تو میری یہی تھی کہ بہتر لیکچر دے سکوں۔ ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں کہ بہت ڈیٹیل میں ورکنگ بتانی چاہیے تھی کہ کس طرح ڈیٹا ریڈ کرتا ہے رائٹ کرتا ہے، تو کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے تو وہ میں پوری ڈیٹیل لیکچر اور نہیں بنا سکا، لیکن یہ بھی اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے اور اگر آپ یہ اپنی لینگویج میں لکھ دیتے ہیں پیپر کے اندر آپٹیکل ڈسک کے لانگ کوسچن کے اندر بھی، تو آپ کے 100 میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 98 99% 98 یا 99% تک آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا۔ 1% غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ورکنگ تھوڑی بہت وہ میں نے جلدی بتا دی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ فریلی مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پوچھیں گے، میری اگر چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے گائیڈ کریں گے، سر یہ چیز آپ اس میں کریں، میں کوشش کروں گا کہ وہ میں اس میں بہتری کروں، کیونکہ آپ لوگوں کا ہی ہے یہ سی سائنس ٹیوٹوریلز کا چینل، آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو میں تو ایک پات ہوں جس کی مدد سے آپ کو یہ چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ اچھے سے اچھے نالج آپ کو پرووائڈ کی جائے۔ کمپیوٹر فیلڈ سے جتنا میرے پاس نالج ہے، میں جتنا ایکسپیرینس ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔